کا سبب، اور سبب بھی ہمیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ مرزا صاحب نے خود کہا، متعدد کتابیں آپ نے ختم کر، انہوں نے کہا مجھے مراق کی بیماری ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب، کون سی بیماری ہے؟ مراق کی بیماری ہے، مراق کی۔ مرزا صاحب نے اس کا اعلان کیا کہ مجھے مراق کی بیماری ہے، اور مراق کی بیماری جب ہو جائے آپ اطباء کی کتابوں کو اٹھائیں، حکیموں کی کتابیں۔ وہ کہتے ہیں جس کو مراق کی بیماری ہو اس کی طبیعت میں تکبر بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ کتابیں میں مرزا صاحب کی پیدائش سے بھی پہلے کے حکیموں کی کوٹ کر رہا ہوں۔ تو یہ نہ کہے کہ ان کے پیدا ہونے کے بعد میں کتابیں دکھا سکتا ہوں، میں اطباء کی حکیموں کی تحریریں دکھا سکتا ہوں۔ اطباء کہتے ہیں کہ جس میں مراق کی بیماری ہو جائے اس شخص کی طبیعت میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے، وہ عجیب اور غریب قسم کے دعوے کرتا ہے۔ اطباء کہتے ہیں وہ خدا، کبھی خود کو خدا کہتا، کبھی خود کو کیشت۔ غلام احمد قادیانی نے سکھ ہونے کا اعلان بھی کیا تھا، سکھ ہونے کا اعلان دیا 8 ستمبر 1906، 8 ستمبر کہتے ہیں 1906 کو، 8 ستمبر 1906 کو فجر کے وقت مجھے الہام ہوا، اور اس میں ایک یہ بھی ہے امین الملک جے سنگھ بہادر، یہ مجھے الہام ہوا ہے۔ تذکرہ مجموعہ الہامات صفحہ نمبر 472 پر آیا، آریوں کا بادشاہ ہونے کا اعلان بھی کیا، اور ردر گوپال ہونے کا اعلان بھی کیا، ردر گوپال ہونے کا۔ تو متعدد میں کہہ رہا ہوں یہ ایک بیماری ہے مراق کی۔ آپ اطباء کو دیکھیں، جدید دور جس کو یہ تکلیف ہو، اگر وہ شخص جاہل ہو، اس کی حرکتیں عجیب غریب، وہ تماشا، ساحری، جادوگری، ڈرامے بازی کرتا، اور اطباء نے لکھا اگر وہ پڑھا لکھا ہو تو وہ شخص عجیب و غریب قسم کے دعوے کرتا، جو بھی دعویٰ اس کو دیکھے گا وقت میں ابھر رہا تو آپ دل یہ کر دیتا۔ ایک مریض آدمی ہے، اس کی ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں ہے، ذہنی بیمار ہے، اور اپنے دعووں کے نتیجہ میں وہ خود جھوٹا ثابت ہو چکا ہے۔ اس شخص کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ نبی ہے، اس سے بڑھ کر جہالت کوئی نہیں ہوگی۔ میں نے کہا قرآن مجید کی تو 140 آیات ہیں جو کسی نہ کسی طرح اشارتاً، کنایتاً، صریحاً ختم نبوت کو بیان کرتی ہیں۔ وہ تو ایک علیحدہ موضوع ہے کہ ہم ختم نبوت پر بات کریں۔ میں تو یہ بات کر رہا ہوں، ریشنل ہو کر سوچے، حقیقت پسند ہو کر سوچے، عقل کے پیرامیٹر پر اس بات کو رکھ کر سوچے۔ ایک شخص جو معجون مرکب ہونے کا دعوے دار ہے، اور جو یہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ میری نبوت کا پودا انگریزوں نے لگایا ہے اپنی زبان سے، میں کتابیں لکھا چکا ہوں آپ کو، اس کی اپنی زبان سے لکھ چکا، وہ اس بات کا اقرار کر چکا ہے کہ میں ان کا خود کاشتہ پودا ہوں۔ اس شخص کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ وہ نبی ہے، اور اس کے پیچھے چل کر تاجدار کائنات کی ختم نبوت کا انکار کر دینا، اور نبی رحمت کی رحمت سے اپنے آپ کو محروم کر دینا، اس سے بڑھ کر اور کوئی بدبختی نہیں ہے۔ ابھی وقت ہے اپنے عقائد اور نظریات کی اصلاح کریں۔ احباب محترم، پھر وقت نہیں ملے گا، یہاں سے آنکھ بند ہوگی جب قبر میں جائیں گے۔ اگر ابھی عقل نہ کی، قبر میں جائیں گے، وہاں پر سب سے پہلا سوال یہ ہوگا، بندے بول ما كنت تقول في حق هذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بول میرے محبوب کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ اور وہاں پر جا کر اگر مان بھی لیا تو مانا ہوا کسی کام نہیں آئے گا۔ قرآن کہتا ہے سورہ حدید میں، وہاں کہا جائے گا قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا یہاں پر اب تو اگر مان بھی لے قبر میں میرے محبوب کو دیکھ کر تو یہ مانا ہوا تیرے کسی کام نہیں آئے گا۔ اگر جا سکتا ہے تو واپس چلا جا۔ سورہ حدید ہے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، اور وہاں سے یہ نور لے کر آ۔ یہ اتنا سستا سودا نہیں میرے محبوب کی محبت کا کہ یہاں پر دے دے، یہ وہاں سے کما کے لانے والی چیز ہے، وہاں سے لے کر آ۔ فالتمسوا نورا، قرآن کہتا ہے پھر کیا ہوگا، فضرب بینہم بسور لہ باب۔ قیامت کے دن کی بات، اللہ رب العزت ان کو اٹھائے گا، اور اہل ایمان جو ختم نبوت کو، حضور کی محبت کو، شان کو مانتے ہیں، ان کے اور منکروں کے درمیان سے اللہ پاک ایک دیوار کھڑی کر دے گا۔ دیوار حائل ہوگی، اس دیوار کے اندر ایک دروازہ ہوگا، لہ بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ۔ جس طرف اہل ایمان ہوں گے اس بات کی، جو حضور کی ادب والے، محبت والے ہوں گے، اس طرف اللہ کی رحمت برس رہی ہوگی۔ وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کی دوسری طرف اللہ کا عذاب برس رہا ہوگا۔
युनादूनहुम अलम नकुम माकुम, ये मुनकिरीन शान मुस्तफा उस दीवार की दूसरी तरफ से अहले ईमान को आवाज देंगे, निदा देंगे और कहेंगे अलम नकुम माकुम, ऐ ईमान वालों क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे? वो कहेंगे कालू बला, क्यों नहीं, तुम बेशक हमारे साथ थे, रोज मिलते थे, तुम भी टैक्सी चलाते थे, मैं भी चलाता था, कारोबार मुश्तरक थे, रोज मिलते थे, सारी बातें थी। कालू बला, बेशक तुम हमारे साथ थे, इसका इनकार नहीं। वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम, मगर तुमने अपने नफ्स को फितनों में मुब्तला कर रखा था। वतरब्बस्तुम वरतब्तुम वगर्रतकुमुल अमानिय्यु हत्ता जाअ अमरुल्लाह, तुम हमें गलत समझते थे, हमारे बारे में शक में पड़े हुए थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अज़ाब के हमारे लिए मुंतज़िर थे, हत्ता कि अल्लाह का फैसला आ पहुंचा और उसने तुम्हारी बदअकीदी की कमर तोड़ दी। वगर्रकुम बिल्लाहिल गुरूर, कुरान बयान करता है। इसलिए अहबाब इज़ी वक़ार आए, अभी वक़्त है कि अपनी इस्लाह करें, अपने नजरियात को दुरुस्त करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अकल दी है, शऊर दिया है, क़यामत वाले दिन इसका सवाल किया जाएगा। अभी इस्लाह करें, हो सके तो बंदे को ईमान पे मरना चाहिए, कोशिश करें इस्लाम पर जिंदा रहें, ईमान पर होगा। अभी बहुत कुछ है, मैंने कहा ये तो मुश्ते चंद अस्किरवारे, ये तो देख के चंद चावर हैं, मैं तो सारी चीजें बयान ही नहीं कर सका। फिर इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो मैं बहुत कुछ है और बयान करने वाला, कि मिर्जा साहब क्या कुछ लिखते रहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत, वो तो जो लिख गए वो तो अपनी कब्र से आप कर गए, सो कर गए। कोशिश करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपनी कब्रों को रोशन करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे ऊपर आपने खुसूसी लुत्फ व करम का नुज़ूल फरमाए। हमारे दीगर शुक्रिया अदा करता हूँ आप सभी अहबाब का कि आप तशरीफ लाए और रूए रवाश पूरे प्रोग्राम के मुहतरम सैयद असलम शाह साहब, उन्होंने मुझे किताबें वहाँ पहुँचाई, उनका तहरीक पैदा की साथियों में, उनके साथ मोहतरम रमजान भाई, सारे साथियों ने कोशिश की, हमारे मिनहाजुल कुरान के साथी दिन रात एक किया, दावतें दी, जिनकी किस्मत में था वो आ गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे ऊपर खुसूसी लुत्फ व करम का नुज़ूल फरमाए, ईमान पर जिंदगी, ईमान पर मौत अता फरमाए और अपने अकायद की सेहत रखने की